من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی علاج بالقرآن کے ساتھ میں ہوں راکی ابو معاذ۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ جنات عورتوں پر زیادہ کیوں آتے ہیں۔ یہ اکثر سوال بھی ہوتا ہے، لوگ کہتے بھی ہیں یہ عورتیں ہی جنات کی پکڑ میں کیوں آتی ہیں، کیوں جنات زیادہ تر عورتوں میں ہی ہوتے ہیں۔ تو آج اس ویڈیو میں یہی بتاؤں گا کہ کون سی ایسی وجوہات ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، تقریباً جتنی عورتیں کہہ لیں اس میں مبتلا ہیں اور مرد بھی تقریباً اتنے ہی ہیں، لیکن عورتوں کی بنسبت مرد تعداد جو ہے وہ تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے۔ ان میں سے بہت سی غلطیاں ہیں جو ہماری مائیں بہنیں خود بیٹیاں جو ہیں وہ خود کرتی ہیں، جن کی وجہ سے وہ شیاطین کے شکنجے میں آ جاتی ہیں۔ تو آج انہی پہ بات کریں گے، تو نوٹ کر لیں۔ میں اپنے تمام سننے والے دیکھنے والے جتنے بھی پاکستان سے باہر سے سنتے ہیں پسند بھی کرتے ہیں، وہ اپنی رائے بھی دیا کریں تاکہ ہم جو موضوع ان کو پسند ہو ہم ان پر بھی ویڈیو بنائیں۔ تو چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب بھی کریں اور کمنٹ بھی اپنے کیا کریں، تو انشاءاللہ آپ کی رائے کا احترام بھی کیا جائے گا۔ تو ابھی ہم آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ بات تھی ہماری کہ جنات جو ہیں عورتوں پر زیادہ مسلط کیوں ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، اس کی ایک وجہ اسٹیپ بائی اسٹیپ بتاؤں گا۔ اس کی نمبر ایک وجہ یہ ہے کہ عورتیں جو ہوتی ہیں یہ بڑی کمزور ہوتی ہیں، اور اس میں سے ایک جنات کا جو چمٹنا ہے یا ان کا عورت میں لڑکی میں داخل ہونے کی اصل وجہ، عورت جو ہے زیادہ دیر شیشے کے سامنے کھڑی رہتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے جس طرح قرآن میں ذکر ہے ہر انسان کے ساتھ ایک ہمزاد ایک کریم جن کو پیدا کیا جاتا ہے، تو وہ عورت اپنے حسن کو دیکھتی رہتی ہے یا شیشے کے سامنے زیادہ کھڑی رہتی ہے، اپنے آپ کو دیکھتی رہتی ہے، مطلب جو بھی اس کے دل میں خیالات آتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک سبب ہے، زیادہ شیشے کے آگے بلا وجہ کھڑے ہونا شیشے کے آگے، یہ بھی جنات کو اپنی طرف دعوت دیتا ہے۔ نمبر ایک یہ ہو گیا۔ نمبر دو، عورتیں زیادہ تر واش روم میں جو کام ہیں سارے انہوں نے واش روم میں ہی کرنے ہوتے ہیں، مطلب کپڑے دھونے ہوتے ہیں وہ بھی واش روم میں، اور ویسے بیٹھنا ہے، صفائی کرنی ہے، اپنی جسم سے میل وغیرہ اتارنی ہے تو بھی واش روم میں۔ حالانکہ واش روم ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ بیٹھا جائے۔ واش روم کے متعلق تو یہ ہے کہ یہاں پہ جتنا جلدی ہو دعا پڑھیں، دعا پڑھ کے داخل ہوں اور اپنی حاجت جو ہے اس کو مکمل کریں اور باہر ہو جائیں۔ لیکن ہماری جو مائیں بہنیں ہیں انہوں نے اندر ہی اس کے سارے کام جو ہیں وہ واش روم کے اندر کرنے ہوتے ہیں۔ واش روم جو بیت الخلاء ہے یہ شیاطین کا ٹھکانہ ہے، جس کے بارے میں آپ سب کو پتہ ہے کہ دعا سکھائی گئی ہے۔ دیکھیں یہاں پہ کچھ ہے، یہاں پہ کچھ ایسی چیزیں تھیں جن کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ہمارے پیارے نبی نے ہمیں دعا سکھائی کہ واش روم میں جب بھی داخل ہوں اللہ کی پناہ میں آ جایا کریں۔ تو یہ بھی وجہ ہے واش روم میں۔ اس کے بعد ایک اور بڑی وجہ ہے کہ جب ہماری بہنیں غسل کرتی ہیں، نہاتی ہیں، نہانے کے بعد وہ بال سکھانے کے لیے اوپر چھت پہ چڑھ جاتی ہیں اور بال کھول کے اوپر وہ چہل قدمی شروع کر دیتی ہیں یا بیٹھ جاتی ہیں اور ان کو سنوارتی ہیں۔ تو میرے بھائیوں یاد رکھو، آسمان کے اوپر جو ہیں جنات کی 3 قسمیں ہیں۔ انشاءاللہ اس پہ بھی آگے ویڈیو بنائیں گے۔ ایک جنل تیار ہوتا ہے جس کو اڑنے والے جن کہتے ہیں۔ یہ جو آسمانوں پہ اڑتے پھرتے ہیں، وہ ان کو جیسے ہی کوئی لڑکی اس طرح کوئی عورت ماں بہن کوئی پسند آ گئی تو وہ خبیث ذہن کے ہوتے ہیں، شیاطین ہوتے ہیں، تو وہ اس کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ اگر اس نے اللہ کا نام نہیں لیا، صبح شام کی دعائیں، حفاظتی دعائیں نمازوں کے علاوہ جو ہوتی ہیں وہ اگر اس نے اہتمام نہیں کیا، وہ نہیں پڑھی، تو اس کے لیے وہ آسان رستہ ہے، وہ اس کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ہمارے گھر میں ایسا ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے تعلقات ہوتے ہیں، ازواجی تعلقات ہیں، انہوں نے تعلقات سے پہلے وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دعا سکھائی ہے، ہمارے نبی نے ایک دعا سکھائی ہے، ہم نے وہ دعا نہیں پڑھنی، اور میرا نہیں خیال کہ کسی کو آتی بھی ہوگی، بہت کم آتی ہے، بہت کم لوگ ہیں، ورنہ وہ اپنا جو ہے صحبت ہے، وہ جو کام ان کا اپنا ہے وہ بغیر بسم اللہ اور دعا کے وہ اپنا جو کام ہے وہ کرتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ہر کمرے میں گھر میں زیادہ تر جہاں پہ اللہ کا ذکر نہ ہو، قرآن نہ چلتا ہو، تو شیاطین جو ہیں یہ بصیرہ کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ بھی وجہ ہے، وہ شیاطین دیکھتے ہیں تو وہ اس کی جسم کی طرف وہ مانوس ہوتے ہیں۔
تو یہ بھی وجہ ہے عورتوں میں۔ پھر عورتوں میں ایک اور غلطی ہے، یہ جب کنگھی کرتی ہیں اپنے بالوں کو کنگھی کرنے کے بعد یہ جڑ سے نکلے ہوئے بال پہ جادو ہوتا ہے۔ آپ نے کئی بار علماء سے سنا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو ہوا تھا وہ بھی یہی ہوا تھا۔ کنگھی کیے ہوئے بال جو ان کے سر سے جڑ سے نکلے تھے وہ بال لیے گئے تھے، اور اس پہ وہ یہودی کی عورتوں نے، بیٹیوں نے اس پہ جادو کیا تھا۔ کرنے کے بعد وہ کنویں میں رکھا کھجور کے چھلکوں میں، جس طرح یہ ایک مکمل ایک روایت ہے۔ تو جڑ سے نکلا ہوا بال اس پہ جادو ہوتا ہے۔ یہ میں اپنی بہنوں کو نصیحت کروں گا، جب بھی یہ بال اتریں آپ کے سر سے تو ان کو کاٹ دیا کریں، کیونکہ کاٹے ہوئے بالوں پہ جادو نہیں ہوتا۔ اس کے بعد ایک اور چیز ہے آج جو ہمارے عورتوں میں ہے، ہماری ماؤں بہنوں میں ہے، کہ اللہ نے ایک اپنی رب کا نظام ہے، اس کی قدرت ہے، اس نے عورت کو حیضہ کیا ہوا ہے۔ عورت کو یہ جو ایام خاص ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں، ہر عورت ماں بہن کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو اس میں وہ ایک لاپرواہی کرتی ہیں۔ لاپرواہی یہ ہوتی ہے کہ وہ جو بھی کپڑا استعمال کرتی ہیں یا جو بھی کچھ وہ استعمال کرتی ہیں، تو وہ استعمال کرنے کے بعد اس خون کو اسی طرح جو کپڑا ہوتا ہے اس کو باہر پھینک دیتی ہیں۔ جب یہ باہر پھینک دیتی ہیں تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ کپڑے کو، اس خون کو کسی خبیث جن نے سونگھ لیا یا اس کی طرف مائل ہو گیا تو وہ فوراً آپ پر جادو کر دے گا۔ اگر آپ پہ جادو نہ کر سکا، آپ ویسے ہی کمزور ہیں دین کے معاملے میں، شریعت کے معاملے میں، ایمان کے معاملے میں، تو وہ آپ کے اندر بآسانی داخل ہو جائے گا۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ ایک اور میں آپ کو بتاتا چلو، ہمارے اکثر عورتیں جو ہیں یہ دوڑتی ہیں ان معالجین کے پاس، وہ ان کو کہتے ہیں جی کالے بکرے کی سری لیں، اس کو تصویر کے اوپر سے گھمائیں، جس شخص سے محبت ہو گھمائیں، اور رات کے اندھیرے میں قبرستان پھینک دیں۔ میرے بھائیو، یہ پھینکنا یہ اپنے آپ کو شیطانوں کو اپنی طرف دعوت دینے کے مترادف ہوتا ہے۔ بعض کہتے ہیں جی گوشت لو، سر کے اوپر سے وارو وار کے چھت پہ پھینک دو۔ یہ آپ شیاطین کی دعوت کر رہے ہیں جو چھت پہ آپ گوشت پھینک رہے ہیں۔ میں اس پہ بھی انشاءاللہ ایک ویڈیو بناؤں گا، اور یہ چند چیزیں ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ بتا دوں کہ میری بہن جو بھی ہے، بہن مائیں بیٹیاں جتنی بھی ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ باپردہ رہیں، غیر محرموں کے سامنے نہ جائیں، ان بزرگوں سے بچیں، یہ جو 2 نمبر فراڈیے بابے بنے ہوئے ہیں ان سے بچیں۔ اور ایک وجہ اور بھی بتا دوں لاسٹ پہ، ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہماری جو عورتیں ہیں یہ بے صبری ہیں، اپنے شوہر کو بس میں کرنے کے لیے ان بزرگوں کے، ان معالجین کے، ان 2 نمبر جتنے بھی فراڈی ہیں ان کے پاس جاتی ہیں۔ جی میرا جو خامد ہے میرے بس میں ہو جائے، وہ ان کو جنتر منتر تویز جو کچھ بھی دیتا ہے اس کو پتہ ہوگا۔ بعض ایسے بھی کیس ہمارے سامنے آئے ہیں کہ وہی بابا، وہ جادوگر یا وہ معالج، یہ جو بھی تھا بیٹھا ہوا تھا عامل، وہ اپنی طرف سے اس عورت پہ جادو کر دیتا ہے، دیکھتا ہے۔ اس کی 2 وجوہات ہوتی ہیں جادو کرنے کی۔ ایک تو ہوتی ہے اگر دیکھتا ہے یہ بہت پیسے والی ہے تو پھر اس پہ جادو کر دیتا ہے۔ دوسری یہ ہے اگر وہ حسین ہے تو پھر اس پہ جادو کر دیتا ہے، اس پہ عاشق ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کے ایک واقعہ بڑا جو پچھلے دنوں ہمارے سامنے آیا، ایک لڑکی پہ، یہ برے والا سائیڈ کی ایک لڑکی تھی، وہاں پہ ایک خبیث نے جادو کیا اس لڑکی پہ، اور وہ لڑکی جب تک اس کے پاس جاتی نہیں تھی، دم نہیں کرواتی تھی یا اس کے پاس جاتی تھی، جو بھی ان کا معاملہ تھا وہ میں مکمل نہیں بتاؤں گا، تو اس کو چین نہیں آتا تھا، وہ اس کے گھر والے اٹھاتے اور اس کے پاس لے جاتے۔ اصل وجہ تھی اس خبیث نے اس کے اوپر جادو کر دیا تھا۔ تو میں اپنی ماؤں بہنوں سے یہی گزارش کروں گا، اپنے خامد کو بس میں کرنا ہے، اپنے اخلاق، نرم رویہ اور پیار محبت سے کریں، نہ کہ ان 2 نمبروں کے پیچھے جائیں۔ یہ بھی بڑی وجہ ہے عورتوں کے متاثر ہونے کی۔ یہ چند وجوہات تھیں۔ اس کے علاوہ اگر کسی بھائی کا کوئی سوال ہو تو وہ بھی ہمیں ویڈیو میں بتائے، کمنٹ میں بتائے، تو انشاءاللہ ہم اس پر بھی ویڈیو بنائیں گے۔ تو یہ احتیاطی تدابیر ہیں جو اپنی ماؤں بہنوں کو بتانا چاہتا تھا کہ ان چیزوں سے بچیں، تو انشاءاللہ آپ بھی ان چیزوں سے محفوظ رہیں گے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔